السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے شادی جلدی جی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ اور نئی صحت کیسی ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آج ہم آئے تھے آپ کے پاس چھوٹا سا ایک انٹرویو کریں آپ کا، جی تو اس حوالے سے ہم آئے تھے، کیا کہتی ہیں آپ؟ جی ضرور، انٹرویو تو لازمی ہونے چاہیے۔ تو شروع کریں؟ جی شروع کریں، بسم اللہ کریں۔ آئے جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ سرا شازیہ چودھری صاحبہ، اور ان سے آج مختلف سوالات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں شازیہ صاحبہ کہ آپ کی زندگی میں خوشی، ویسے تو آپ سب اسپیڈ نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کریں کہ آپ ہمارے آنے والے ویڈیو سے آگاہ رہ سکیں۔ لوگوں کو خوشی دیتی ہیں ان کے فنکشن وغیرہ اٹینڈ کر کے، جس طرح بھی ہے، آپ کی زندگی میں کیسے خوشی آتی ہے؟ ہماری زندگی میں خوشی ایسے آتی ہے کہ جیسے عام لوگ ہیں، جیسے کہ آپ لوگ ہیں، عام دنیا دار لوگ ہیں، ان کے اپنی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کی بچوں کی برتھ ڈے پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کے گھر میں کوئی بھی اپنی اولاد کا یا اپنا ایونٹ ہوتا ہے تو اس پہ یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور ہماری ساری خوشی جو شی میل ہیں، خواجہ سرا ہیں، ان کی صرف ایک ہی خوشی ہوتی ہے جس کا ہمیں خود سے بہت بے چینی سے انتظار ہوتا ہے، اور وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ نہ ہماری کوئی شادی ہونی ہوتی ہے، نہ ہمارے کوئی بچے ہوتے ہیں، تو ہمیں اسی کو اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور ہم کئی دنوں سے آس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری کسی فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی ہو تو ہم خوب سچ دج کے آئیں، ناچیں گائیں، انجوائے کریں۔ برتھ ڈے پارٹی ہماری ہوتی ہے، اس میں ہم نے اپنا سب کچھ دکھانا ہوتا ہے، اپنی جیولری، اپنے ڈریسز، اپنے ڈانس، اپنے کیک کٹائی، اور یہ سب کچھ ہم نے وہاں پہ ہی سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے۔ پہلے تو برتھ ڈے پارٹی کا مقصد ہوتا تھا سالگرہ کا مقصد ہوتا تھا کہ 1 سال کے بعد ہوتی تھی، مگر ہمارے شی میل جتنے بھی ہیں انہوں نے ایک الگ سے رواج بنا لیا ہے۔ جب بھی کسی کے پاس پیسے کم ہو جاتے ہیں تو وہ سالگرہ رکھ دیتے ہیں پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کو دیے ہوتے ہیں۔ جیسے شادیوں پہ، آپ لوگوں کی شادیوں پہ ہوتا ہے نا کہ وہ بھاجیاں ہوتی ہیں، اسی طرح ان کی بھاجیاں ان کے اوپر چڑھی ہوتی ہیں، جس کی دیکھتے ہیں کہ ذرا اب 8-10 لاکھ روپیہ ہو گیا تو وہ برتھ ڈے پارٹی رکھ دیتی ہیں، چاہے وہ 6 مہینے بعد رکھیں۔ ایگزیکٹ برتھ ڈے پارٹی جو منائی جاتی ہے نا وہ سال کے بعد ہوتی ہے۔ تو ان کی جب بھی ایک قسم کی یہ کمیٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، ان کا جب بھی پیسے اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان کو پتہ، بلکہ ان میں سے کسی ایک کو بھی شادن نادر اکا دکا ہوں گی جن کو پتہ ہوگا کہ ہماری برتھ ڈے پارٹی جو ہے، ہماری پیدائش کا دن کس دن ہے، تو وہ کسی کو پتہ نہیں ہے 2-4 کو چھوڑ کے، باقی ان کا جب بھی دل کرتا ہے اپنی برتھ ڈے پارٹی بنا لیتی ہیں، رکھ لیتی ہیں۔ اچھا شازیہ صاحبہ، یہ بتائیں کہ خواجہ سرا کے معاملے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جی خواجہ سرا مطلب بھیک وغیرہ بھی مانگتے ہیں اور پیسے بہت کم ہوتے ہیں ان کے پاس، حالات ان کے اچھے نہیں ہوتے، تو یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پارٹی میں، یہاں تو لاکھوں روپے نظر آ رہے ہیں، اس حوالے سے ذرا بتائیں۔ وہ آپ نے مثال سنی ہوگی، ہاتھی کے دانت کھانے کے کچھ اور، دکھانے کے کچھ اور ہیں، یہی حساب ہے ہم لوگوں کا بھی۔ تو پہلے ہوتا تھا تقریباً آج سے 20-25 سال پہلے جو برتھ ڈے پارٹیاں ہوتی تھیں، ان کے اوپر وہ کہتے ہیں نا کہ نہ اس طرح دے تماشبین رہے تو نہ اس طرح دیا طوائفاں۔ یہ وہ مثال اب ان لوگوں کے لیے ہے کہ پہلے ہوتا تھا جو تماشبین ہوتے تھے ہماری برتھ ڈے پارٹی پہ آتے تھے تو وہ اپنے پاس سے سب کچھ خرچ کرتے تھے، پیسے بھی دیتے تھے، اور یہاں تک کہ کوئی گولڈ کی کوئی گفٹ بھی پہنا دیتے تھے، اپنے پاس سے اور بھی چیزیں دے دیتے تھے گفٹ میں، جیسے برتھ ڈے پارٹی پہ ہوتا ہے۔ تو اب تو یہ جو کچھ ایسے لوگ ہیں ان کے خیر نام لینے کا فائدہ نہیں ہے، تو اس طرح کے لوگ ہیں۔ اب جو سسٹم چل رہا ہے، اس سسٹم میں یہ چل رہا ہے کہ جو تماشبین آپ کو نظر آ رہے ہیں دراصل حقیقت میں یہ تماشبین نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جتنی شی میل ہوتی ہیں، جس کا بھی سانگ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ اپنے پاس سے پیسے دیتی ہیں۔ تو یہ برتھ ڈے پارٹی پہ جو بھی شی میل ہوتی ہے آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا، آپ نیٹ میں دیکھیں گے، یوٹیوب آن کریں گے، اس میں آپ دیکھیں گے جی لاکھوں روپے ایک تماشبین پھینک رہا ہے۔ دراصل وہ اسی شی میل جو ناچ رہی ہوتی ہے یہ اسی کے اپنے ذاتی پیسے ہوتے ہیں، اور انہوں نے خود سے بندے کو دیے ہوتے ہیں کہ آپ وہاں پہ ہمارے اوپر پیسے پھینکنا، تو اس پہ یہ تمہاری بھی جے جے کار ہو جائے گی اور میری بھی ہو جائے گی، ایک تیر میں 2 شکار ہو جائیں گے۔ یہ آج کل یہ سسٹم چل رہا ہے۔ اصل کچھ لوگ بیچ میں ایسے ہیں
کہ جو خواجہ سراؤں کی برتھ ڈے پارٹی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. آپ پوچھیں وہ کیوں؟ جی کیوں؟ وہ اس لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو شی میل پیسے ان کو دیتی ہیں کہ آپ یہ ہمارے اوپر پیسے پھینکنا، تو وہ ان کو 1,000 روپیہ دے کے ان سے 5,000 روپے کی پرچیاں لے لیتے ہیں، اور اس میں سے وہ بیچاریوں کے اوپر 1,500 کی 1,600 کی پرچیاں پھینکتے ہیں، باقی ساری اپنی جیب میں گھر میں لے کے چلے جاتے ہیں. اچھا، فنکشن کے حوالے سے ذرا بتائیں، آپ کے جو فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ کیا خوش اسلوبی سے ہو جاتے ہیں یا کہ اس میں کوئی مشکلات ہوتی ہیں؟ جی پہلے تو فنکشن ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ دن ہے کہ رات ہے. ہم جب فنکشن پہ جاتی تھی اتنی خوشی سے جاتی تھی، اور ہمیں اتنے اچھے فنکشن ملتے تھے، ہم اتنے اچھے فنکشن کرتی تھی تو اس میں خوشی خوشی جاتی تھی، خوشی خوشی واپس آتی تھی. اب تو ہم فنکشن کرنے کے لیے جاتی ہیں تو ڈرتی رہتی ہیں ہر وقت. وہ ڈرنے کا ہمارا ریزن یہ ہے کہ جب ہم فنکشن کرنے کے لیے جاتی ہیں جس گھر میں، تو ہمارے جانے سے پہلے وہاں پہ ریٹ پڑی ہوتی ہے، پولیس پہنچی ہوتی ہے، اور وہ پولیس یہ نہیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہاں جی اس بندے نے آپ کو بلایا ہے، یا ہم اس سے پوچھ گچھ کریں کہ ہم ان سے پوچھیں جی آپ لوگوں نے ان کو کیوں بلوایا، یا آپ لوگ ادھر فائرنگ کر رہے ہیں، آتش بازی کر رہے ہیں، یا ادھر تماشبینیاں کر رہے ہیں، ساؤنڈ چلائے ہوئے ہیں، اسپیکر چلائے ہوئے ہیں، یہ کیوں چلائے ہوئے ہیں. وہ آ کے سب سے پہلے شی میل کو پکڑیں گے. شی میل کا سب سے پہلے بیگ جس میں کیش ہوتی ہے، جس میں ہمارے لاکھوں روپے، ہزاروں روپے جو ہم ادھر سے فنکشن سے آئے ہوتے ہیں، جو ہم اپنی ذاتی کیش بھی لے کے گئی ہوتی ہیں، وہ پولیس والے سب سے پہلے اس کو انڈر کرتے ہیں، تاکہ وہ پھر جب پرچہ دے دیتے ہیں ہمیں لے جاتے ہیں، ساؤنڈ بھی لے جاتے ہیں، ہمیں بھی لے جاتے ہیں. ان کو لے کے جائے نا جنہوں نے ہمیں بلایا ہوا ہے، ان کو پکڑیں، ان کے اوپر پرچہ دیں. ہم تو مہمان ہیں، ہمیں تو آپ بلائیں گے، ہمیں تو پولیس والے بلائیں گے، آپ لوگ بلائیں گے، کوئی بھی بلائے گا، ہم نے تو اپنی روزی کمانے کے لیے جانا ہے. تو جو مین ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں بلایا، ہم کوئی ویسے اپنے گھر سے منہ اٹھا کے تو نہیں چلی جاتی کہ ہمیں ویسے ہی چلے جائیں جدھر بھی بتیاں لگیاں نے اسی نچن سے پہنچ جانا میں. یہ حساب تو نہیں ہے نا. ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اگر شی میل کو پکڑنا ہے، ہماری پارٹی کو برم کرنا ہے، ہماری روزی خراب کرنی ہے، تو ہمیں پکڑ کے اسی ٹائم ہی ہمیں کہہ دیں جی آج آپ نے یہ کیا ہے، کل نہ کریں. اور نہ کرانے کا تو ریزن ہمیں بھی تو بتائیں نا کیوں ہمیں پکڑ رہے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیں کیوں پکڑ رہے ہیں؟ ہمیں پکڑنے کا آپ کا کیا مقصد ہے؟ صرف ہم سے پیسے چھیننے کے لیے، ہمارا زیور اتارنے کے لیے، ہمیں رسوا کرنے کے لیے؟ آگے ہم تھوڑی رسوا ہیں زمانے میں، گھر بار سے ہم تھوڑی رسوا ہوتی ہیں کہ اب ہم روزی کمانے جائیں ادھر بھی ذلیل ہو جائیں. ضمانتیں کرانے جاؤ جی پرچہ دے دیتے ہیں فوراً. صبح ضمانت کرانے جاؤ 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ تو ضمانت پہ لگا ہوتا ہے. ابھی کچھ پچھلے دنوں میں میری 3-4 سہیلیاں ہیں وہ پکڑی گئی ہیں. صبح اس بیچاری رو رہی تھی، وہ کہتی ہے یہ کیا میرے ساتھ بن گیا، اتنا فنکشن نہیں تھا جتنا میرے اپنے پاس سے لگ گئے ہیں. 4 لاکھ روپیہ اس کا ضمانتوں پہ لگا ہے. 12 بندے تھے. اب روٹین لائف کی طرف آتے ہیں. جی آپ سوتی کس ٹائم ہے اور اٹھتی کس ٹائم ہے؟ سوتی میں تقریباً 12 11 ساڑھے 11 بجے تک، کتنے بجے تک سوتی ہوں. اور پھر میں نے الارم لگایا ہوتا ہے کہ شکر الحمدللہ، اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے تہجد پڑھنی ہوتی ہے صبح اٹھ کے پہلے. پھر اس کے بعد میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے. پھر نماز پڑھ کے فجر کی، پھر اس کے بعد میں یوگا کے لیے جاتی ہوں، وہاں سے یوگا کر کے واپس آتی ہوں. پھر اس کے بعد میں مزے سے ایک دیسی گھی کا پراٹھا بناتی ہوں، وہ کھاتی ہوں، 2 انڈے، چائے. پھر اس کے بعد تقریباً گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد پھر میں سو جاتی ہوں. اور یہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے لائف میں کافی زیادہ شی میل کی چینج بھی آ رہا ہے. ہمارے جو شی میل ہیں زیادہ تر، اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں کافی گھروں میں جاتی تھی، تو یہ پہلے کی بات کر رہی ہوں، یہ ابھی 5-6 سال کے اندر یہ سارا چینج ہوا ہے جو میں بتا رہی ہوں. کافی زیادہ شی میل ہیں نا جن کا دھیان ہے نا اب دین کی طرف لگ گیا ماشاءاللہ سے. اب بہت زیادہ، یہ نہیں کہ صرف میں اپنا بتا رہی ہوں کہ میں تہجد پڑھتی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں، بہت زیادہ ہے شی میل اب ماشاءاللہ. نماز پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، زکوٰۃ دیتی ہیں، فطرانہ دیتی ہیں، اجتماع پہ جاتی ہیں.
اور مجھے اس چیز کا بڑا فخر ہو رہا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے جو لوگ ہمیں ہر وقت کہتے تھے کہ یہ گناہوں کی دلدل میں گھرے رہتے ہیں، اور اب میرے شیمیل زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں، اور مجھے اس چیز کی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ پہلے خواجہ سراؤں کے گھروں میں جاتی تھی تو یقین کریں وہاں پہ جائے نماز ان کے گھر میں نہیں ملتی تھی، تو اب تو ماشاءاللہ ان کے گھروں میں قرآن مجید ہے باقاعدہ، جب جاؤ تو ماشاءاللہ لیڈیز کپڑے چھوڑ کے جینٹس کپڑے بھی پہننا شروع کر دیں، سمیت میرے، میں بھی پہنتی ہوں اب جینٹس کپڑے زیادہ، تو نماز کے لیے ان کی تیاری ہوتی ہے، جاؤ تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، سپارہ بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ہم بھی جو مرضی کریں، جس مرضی شعبے سے تعلق رکھیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں ماشاءاللہ، نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو ہے تو مسلمانوں کی اولاد نا ہم بھی۔ جی یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا شازیہ صاحبہ یہ بتائیں کہ سفر کرنا کیسا لگتا ہے؟ سفر کرنا پہلے اچھا لگتا تھا، اب نہیں۔ کیوں؟ پٹرول مہنگا ہو گیا بڑا۔ یہ سستا کس طرح ہوگا؟ یہ سستا کہہ دوں، ابھی دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے مولانا صاحب بھی کافی سٹرگل کر رہے ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے۔ آپ کے دل میں کبھی آیا ہے کہ میں مرد ہوتا یا مکمل عورت ہوتی، شی میل نہ ہوتی، کہ یا آپ مطمئن ہیں کہ میں شی میل ٹھیک ہوں؟ نہیں، میں تو چاہتی ہوں کہ یا تو مکمل مرد ہی ہوتے یا مکمل عورت ہوتی، تو اگر اپنی فیملی یا اپنے پیرنٹس کو ان کی خدمت کی طرف دیکھا جائے تو پھر میں یہی چاہوں گی کہ شی میل ہی ٹھیک ہے، کیونکہ مردوں کو بری لگے گی میری بات، کیونکہ جب مرد جو ہوتے ہیں وہ شادی کرتے ہیں تو وہ پھر ان کا سارا دھیان اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی طرف ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اپنے پیرنٹس کی خدمت نہیں کر سکتے جس طرح کرنی چاہیے، اور وہ اپنی فیملی کو بھی اتنا ٹائم نہیں دے سکتے جتنا وہ اپنی بیوی کو ٹائم دیتے ہیں۔ تو میں یہی چاہوں گی کہ اگر فیملی یا اپنے پیرنٹس کی طرف ان کی خدمت کو دیکھا جائے تو میں چاہوں گی کہ شی میل ہی زیادہ بننا مجھے پسند ہوگا۔ تو یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو بھی کچھ قدر حال تک پرفیکٹ سمجھوں گی جو جن کی زبان پہ اور جن کا سر ہر وقت اللہ کی یاد میں اور سجدے میں رہتا ہے۔ آخر میں وہ کیا میسیج دیتی ہیں؟ عوام کو میسیج یہ میں دینا چاہوں گی کہ پلیز آپ لوگ بھی ذرا ہوش کے ناخن لیں، ہر پینٹ پہننے والے لڑکے کو، ہر بال رکھنے والے لڑکے کو، ہر کانوں میں بندے پہننے والے کو، ہر لپسٹک لگا کے گھومنے والے لڑکے کو خواجہ سرا نہ سمجھیں۔ وہ دراصل جو خواجہ سرا ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی عوام کی نظر کو میں شکرے کی نظر سمجھتی ہوں۔ اگر آپ لوگ نہیں صحیح ججمنٹ کر سکتے تو میرا خیال ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، میں مان ہی نہیں سکتی کہ جتنا آپ لوگ ججمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ میڈیا پہ جب بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی کسی کے بال ذرا سے خراب ہوئے ہوں، کسی کے ناک میں نوز پن ہو، وہاں تک آپ کی نظر چلی جاتی ہے، تو یہاں تک آپ کی نظر نہیں جاتی کہ ہم ذرا اچھے طریقے سے دیکھ لیں کہ یہ اصل میں شی میل ہے کہ نقل میں ہے۔ تو میرا کچھ تھوڑا سا انتظامیہ وہ یہ ہے کہ انتظامیہ جو ہے، سب سے پہلے انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا کوئی صحیح طریقے سے اصل حل نکالے، کہ وہ بھی جگہ جگہ ان کے اپنے علاقوں میں جتنے بھی خواجہ سراؤں کے ڈیرے ہیں ان کے اوپر باقاعدہ جائیں، انٹری کریں، وہاں بھی دیکھیں کتنے خواجہ سرا رہ رہے ہیں، کتنے مرد ہیں وہاں پہ، کتنی شی میل ہیں، کتنے خواجہ سرا ہیں، کیونکہ یہ تو اب قسمیں بن چکی ہیں نا ان لوگوں کی۔ تو خود سے جا کے دیکھیں کہ سب سے پہلے جب ان لوگوں کے سر کے اوپر کسی کا روب نہیں ہوگا، کسی کا دبدبا نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے ہر اٹھ کے لڑکا شی میل بنے گا۔ تو انتظامیہ کو چاہیے کہ اس چیز کے اوپر قابو ڈالیں اور پراپر اس چیز کا کوئی حل نکالیں۔ جو فنکشن پہ جاتے ہیں شی میل، ان کے لیے تھانوں میں کچھ ایسا کریں، انٹری کریں کہ ہاں جی یہ والے شی میل جا رہی ہیں فنکشن پہ۔ تو جیسے پہلے ہوتا تھا کہ کسائی گلی میں وہاں پہ رپورٹ ہوتی تھی، تو آپ بھی رپورٹ درج کریں کہ کون سے علاقے سے کتنے ڈیروں میں سے کتنے شی میل فنکشن پہ جا رہے ہیں۔
رات کو جو بھی لڑکا ہوتا ہے, جو بھی خواجہ سرا بن کے چلا جاتا ہے جی, وہ واپسی پہ کوئی کارروائی ڈال کے آتا ہے, ڈکیتی مار کے آتا ہے, رات کو غلط کام کرتے ہیں روڈوں کے اوپر کھڑے ہو کے, وہ واپسی پہ پولیس والوں کو کہتے ہیں جی ہم تو فنکشن کر کے آئے ہیں. نہ ان کے پاس ساؤنڈ ہوتا ہے, نہ ان کے پاس ڈریس پہنے ہوتے ہیں, جی ہم فنکشن کر کے آئے ہیں, تو پولیس کہتی ہے جی ٹھیک ہے آپ فنکشن کر کے آئے ہیں, ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور جو اصل فنکشن والے ہیں ان کو پکڑ کے پرچہ دے دیتے ہیں. جی بہت شکریہ.